اور جب بھی یہ مبارک ایام آتے ہیں اور مسلمان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو دو گروہ واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منا کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں، اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو ایسا کر رہا ہے سب کے سب جہنمی ہے، کیونکہ وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث سناتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں۔ مختصر سا میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ منانی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ ان دلائل کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا صحابہ نے وہ عمل کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا حکم دیا ہو۔ اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ قرآن یا حدیث کی دلیل اس وقت دلیل کامل بنے گی جب نبی کریم کا حکم اور عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، تو لاکھوں دلائل چھوڑنے پڑ جائیں گے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول صحابہ کرام ہزارہ چیزیں ان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی۔ تو اس لیے جیسے اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں سرکار نے میلاد منائی، صحابہ کرام نے منائی؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام نہیں کیا اور قرآن و حدیث سے اس کے منانے کے دلائل موجود ہیں، تو کیا قرآن و حدیث کے وہ تمام دلائل نظر انداز کر دیے جائیں اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا یا صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں یس تو مجھے لکھ کر پہلے دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بہت ہی اچھا انشاءاللہ دوں گا، اور کوئی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دے گا، یہ میرا پیغام پہنچا کے کہیں لکھ کر دیں چلے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوش ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے، رحمت ہے، اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ نو۔ تمام جتنے بھی اللہ کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، فضیلتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے انعامات احسانات عطا فرمائے، ان کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا۔ وجہ تخلیق کائنات تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے قدموں کی برکت سے سب کچھ ملا۔ تو یہ فضائل، فضل اور رحمت سب سے بڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فضل اور رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت، آپ ایک لفظ سنا ہوگا، بھئی تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور اظہار تشکر کے لیے آپ کسی کے سامنے ظاہر کریں تو اس آیت کے مطابق ہوگا اور نبی کریم کی حدیث کے مطابق بھی۔ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا جو بڑے مخلوق الحال سے نظر آ رہے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہر طرح کا مال ہے، الحمدللہ، مویشی ہیں، باغات ہیں، دناہم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ لیکن دوسری روایت میں ایک کو کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اس کا مطلب ان صحابی کو سرکار فرما رہے ایک تو فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ ہٹا کر پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم کی آمد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نعمت کو اپناؤ، ظاہر کرو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اچھا مکان لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گاڑی رکھتے ہیں،
آپ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اس پیسے سے، یعنی بخل نہیں کرتے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں اسراف تکبر نہیں ہوتا، یہ تحدیث نعمت ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں تو خیر تعلیم یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی کسی کو نعمت نہ بتاؤ ورنہ نظر لگ جائے گی، تو ہم اس نعمت کے اظہار پر نظر لگنے کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ یار کہاں کاروبار، تباہ ہو گیا ہے، بالکل سارے رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، حالانکہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوگا، لیکن وہ امی کی وصیت اور نصیحت ذہن میں ہے کہ جی جھوٹ بھی بولو تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں ورنہ نظر لگ جائے گی۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولے، ہاں نظر لگنا حق ہے، اگر آپ زومانی الفاظ میں بیان کر کے بس یار اللہ کا بڑا شکر ہے، دعا کرو، آج کل تو ہر ایک پریشان ہے، بس ایسا آپ نے اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، یہ نہیں بتایا کہ کتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اسی گنجائش ہو سکتی۔ لیکن یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ عطا فرمایا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے، بشرطے کہ اس میں فخر کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کرنا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ اور یہ دیکھیں جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی احسان اور نعمت یاد دلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا۔ منن مانے ہوتا ہے نعمت بھی ہوتی ہے، احسان بھی ہوتا ہے۔ احسان عظیم فرمایا کس صورت میں کہ جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں، احسان ہیں، نعمت ہیں، یا کافروں کے لیے بھی ہیں؟ سب کے لیے ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب کا ذکر نہیں کیا، صرف کس کا ذکر کیا؟ مومنین کا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم کافروں کے لیے محسن نہیں تھے؟ ایک بہت بڑی نعمت نہیں تھے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن خدا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر خبر دی، ابو لہب مبارک کو تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تیرے یہاں نبی پیدا ہوا ہے، مبارک کو نبی پیدا ہوا، بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ بخاری کی روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ مر گیا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ ویسے میں سخت عذاب میں ہوں، لیکن جس انگلی سے میں نے سویبہ کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، جب میں اسے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ سقیتو، مجھے اس سے پیجئے کہ اللہ ان کے لیے، ان کے بعد والوں کے لیے عید تھی، تو نبی کریم کی ولادت صحابہ کے لیے بھی عید تھی، اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کی عید تھی، اور عید رہے گی۔ تو یہ اعتراض کا جواب بھی، بھئی آپ اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تھال کی نعمت عطا فرمائی، آپ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ دیکھیں سرکار تو اپنی آمد، اپنی ولادت کے اظہار تشکر کے طور پہ ہر پیر کو روزہ رکھیں، تو پھر ہم اگر سرکار کے مخصوص ولادت کے ایام میں عبادات اختیار کریں، نیکیاں کریں، تو نبی کریم کی اس کو سنت کیوں نہ قرار دیا جائے، اس کو بدعت کیوں کہا جائے؟ اسی طریقے سے آخری بات، پھر میں انشاءاللہ موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا جو ہمارے میزبان نے ہمیں دیا، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت تک یہود کو جلا وطن نہیں کیا تھا، یہ وہیں پر تھے، تو ان کو دیکھا کہ یہ عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم انہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جب 10 محرم الحرام آتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں۔
سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ان کے مقابلے میں ہم موسیٰ سے قریب ہیں، تم بھی روزہ رکھو۔ اب چونکہ غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنے کو نبی کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور خود یہ عمل سرکار اختیار کرتے تھے۔ جب تک آپ مکے میں رہے آپ سیدھے بال بناتے تھے، بالکل سیدھے، کیونکہ کفار بیچ کی مانگ نکالتے تھے۔ پھر اس کا سرکار جب مدینے میں آئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ سیدھے بال بناتے ہیں، تو سرکار نے مانگ نکالنا شروع فرمائی، بالکل ان کی مخالفت۔ تو یہی جب تعلیم سرکار نہیں دی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور یہود وہ قوم تھی جو ہر بات پہ مسلمانوں کو تانا دیتی تھی کہ تم ہمارا طریقہ کیوں اختیار کرتے ہو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا مشابہت ہو جائے گی نہ رکھو، نہیں، فرمایا پھر ایک روزہ پہلے کا یا بعد کا ملا لو۔ اس سے معلوم ہوا، میں آپ سے کوئسچن کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ بڑا اور عظیم واقعہ تھا یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا؟ یقیناً یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک انعام حاصل کرنے پر اظہار تشکر کے طور پہ عبادت اختیار کی اور نبی کریم اور صحابہ کرام نے اس طریق کو زندہ رکھا، تو اس کا مطلب جب سرکار کی آمد ہو اور ہم عبادات اختیار کریں تو یہ بالکل مصطفیٰ کے طریق آپ کے مزاج اور آپ کی سنت کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اس کو زندہ رکھیں گے۔ اور انعام